بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد اردو کراچی پاکستان، ای میل ishaq@dgcom.net.pk، فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ رمضان المبارک سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الادب المفرد پڑھ کر اس کی تشریح کرنے کا معمول رہا، اور الحمدللہ نصف زائد کتاب اس طرح پوری ہو چکی ہے۔ آگے چند ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا سے متعلق قائم فرمائے ہیں۔ دعا کے احکام اور اس کے فضائل اور اس کے فوائد اور اس کی شرائط اور آداب ان ابواب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں پہلی روایت جو یہاں پر نقل فرمائی ہے وہ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو تابعین میں سے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم تر اکثر ما يدعو الناس وما اقل اجابتهم، وذلك ان الله عز وجل لا يقبل الا النافلة من الدعاء۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دعائیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن وہ دعائیں قبول کم ہوتی ہیں۔ دعائیں لوگ بہت کرتے ہیں مگر ان کی قبولیت کم ہوتی ہے، کم دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو تابعین کا دور ہے۔ خیر القرون صحابہ کرام کے بعد دوسرا نمبر تابعین کے دور کا ہے۔ اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر آج کل بھی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بکثرت دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، اور یہ خیال ہر دور میں لوگوں کو رہا اور آج کل بھی کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے ان اللہ عز وجل لا يقبل الا النافلة من الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس دعا کو قبول فرماتے ہیں جو دل سے کی گئی۔ یعنی بہت سے مرتبہ آدمی دعائیں کرتا تو ہے لیکن زبان سے الفاظ جاری ہیں، ایک عادت پڑ گئی ہے دعا مانگنے کی، تو وہ دعا اس طریقے سے مانگ لی گئی لیکن دل اس دعا کے اندر نہیں لگا ہوا۔ زبان پر الفاظ ہیں دعا کے، دل نہیں مانگ رہا، زبان مانگ رہی۔ تو ایسی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ان اللہ لا يقبل دعاء قلب لاہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جو دعا کو کھیل بنا دے، کہ دل تو کہیں اور لگا ہوا ہے اور زبان پر الفاظ جاری ہیں دعا کے۔ اور یہ صورت ہمارے ساتھ بکثرت پیش آتی ہے۔ عادت پڑ گئی ہے مثلا نماز کے بعد دعا کرنے کی،
اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو یاد کر رکھی ہے یا ان کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو بس نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر وہ الفاظ زبان پر جاری ہو گئے خود بخود، دل کہیں دماغ کہیں، دل اس دعا کی طرف لگا ہوا نہیں، نہ کوئی الہا ہے، نہ کوئی عاجزی کا اظہار ہے، نہ وہ طریقہ ہے جو مانگنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا تو ایک کھانا پوری ہو گئی، تو فرمایا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب حضرت ربیع نے یہ بات فرمائی تو حضرت علقمہ موجود تھے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک ارشاد سنایا، وہ بھی دعا سے متعلق ارشاد یہ سنایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لا يسمع اللہ من مسمع ولا مراء ولا لاعب الا داع دعا يثبت من قلبه۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے اس شخص کی جو شہرت کا طلبگار ہو، جو شہرت کی خاطر دعا کرتا ہے۔ شہرت کی خاطر کیسے دعا کرے؟ کہ جیسے کوئی شخص اس بات کے لیے دعا کرے کہ تاکہ لوگ تعریف کریں کہ بھائی تم نے دعا بڑی اچھی کی، یہ بڑی اچھی کرائی تھی۔ تو یہ دعا جو ہوئی وہ در حقیقت اس کا مقصود لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ میرے اوپر میری شان میں قصیدے پڑھیں، میری تعریف کریں کہ اس آدمی نے دعا بڑی اچھی کی یا کرائی کی۔ ایسے آدمی کی دعا کیا قبول ہوگی جبکہ مقصود ہی لوگوں کو خوش کرنا ہے یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے۔ یہ تو شہرت حاصل کرنا ہے خاص دعا کے اندر، اور اس کے عموم میں وہ صورت بھی داخل ہو سکتی ہے کہ چاہے دعا کے ذریعے شہرت حاصل کرنا مقصود نہ ہو لیکن آدمی خود شہرت کا طلبگار ہو اور شہرت کی خاطر عبادتیں انجام دیتا ہو، شہرت کی خاطر کام کرتا ہو، دین کا کام کر رہا ہے، لیکن مقصود کیا ہے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ وہ بڑا عالم ہے، وہ بڑا اچھا واعظ ہے، وہ بڑا ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے۔ اس بات کی تعریف کرانے کی خاطر جو کام کر رہا ہے تو اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتی، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ولا مرائن، اور فرمایا اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو ریاکار ہو، دکھاوے کی خاطر عبادت کرتا ہو یا دکھاوے کی خاطر دعائیں کرتا ہو، بظاہر دیکھنے میں بڑے الہا و زاری سے دعا کر رہا ہے، الفاظ بھی بڑے عاجزی کے ہیں، انداز بھی مانگنے کا ہے، انداز بھی الہا و زاری کا ہے، لیکن یہ سب اس لیے کر رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کس طرح اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو مقصود ریاکاری ہے العیاذ باللہ، اس واسطے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی واسطے یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، سب مل کے اکٹھے دعا کرتے ہیں، تو اس کے کچھ تو فوائد ہیں اور کچھ نقصانات ہیں۔ فوائد تو یہ ہے کہ بھائی بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں جمع ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا سن لے تو ہماری بھی اس کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ اس نیت سے اگر کوئی اجتماعی دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکات ہیں اور اس کے فوائد ہیں، لیکن اس میں خطرہ بھی۔ خطرہ کیا ہے کہ کہیں اس میں ریاکاری شامل نہ ہو اور اس میں شہرت طلبی شامل نہ ہو۔ یہ جو آج کل رواج ہو گیا ہے کہ بھائی فلاں شخص کو دعا کرنے کے لیے بلا لو، خاص موقع کے اوپر، کسی خاص موقع پر قرآن شریف ختم ہوا ہے تو، یا کسی خاص اور کوئی موقع ہے اس کے اندر فلاں کو بلایا جائے گا، وہ دعا کروائیں گے، تو
اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ اب وہ آدمی کو جس کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے دعا کرانے کے لیے، تو اس کے لیے خطرہ ہے اپنی ذات کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ بھئی ایسی دعا کراؤں کہ سب لوگ خوش ہو جائیں، اور ایسی دعا کراؤں کہ سب روئیں، اور پھر بعد میں کہے کہ بھئی فلاں صاحب نے بڑی اچھی دعا کرائی، اور اب پھر دوبارہ انہیں کو بلانا چاہیے دعا کرانے کے لیے۔ تو یہ خطرات اگر خدا نہ کرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تو یہ شہرت طلبی کی دعا ہوئی، یہ ریاکاری کی دعا ہوئی۔ تو جب وہ دعا ریاکاری کی شہرت طلبی کی ہوئی تو کیا اس سے فائدہ پہنچے گا؟ یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ دعا کرانے والا نہ ہو لیکن دعا کرنے والے جو ہیں سب دیکھ رہے ہیں مجمع میں کہ بھائی فلاں آدمی رو رہا ہے تو میں نہ روؤں تو مجھے یہ ہیٹی کی بات ہے، یہ اپنی کمزوری معلوم ہوتی ہے، لہذا ریاکاری کی خاطر آدمی ایسا بن جائے جیسے کہ الہا وزاری کے ساتھ دعا کرا۔ اس طرح کے خطرات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ جو طریقہ ہے کہ وہی فلاں صاحب دعا کرائیں گے تو اس میں جہاں کچھ برکتوں کی امید ہے وہاں خطرات بھی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعا کے لیے بھی کوئی ڈرائیور ہونا چاہیے، تو دعا کے لیے جب تک ڈرائیور نہ ہو تو اس وقت تک دعا نہیں ہوتی، فلاں کو بلاؤ وہ دعا کرائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ دعا تو بندے کا اور اللہ کا براہ راست تعلق ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعا تنہائی میں ہو اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو، جس میں اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہ۔ اصل مزہ تو آتا ہوا ہے کہ آدمی کہ میں ہوں اور میرا اللہ، اور میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اجتماعی دعا ناجائز ہے یا کوئی گناہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا، جائز ہے، اور بہت سی برکتوں کا بھی کی بھی امید ہے، بہت سارے اللہ کے بندے کسی اللہ کے بندے کی دعا قبول ہے ہماری بھی، لیکن ساتھ ساتھ خطرات ہیں۔ جس طرح سے کا اہتمام آج کل ہونے لگا ہے اس کا کہ بھائی فلاں کو بلاؤ ضرور دعا کرانے کے لیے، تو یہ چیز جو ہے یہ کچھ ہمارے بزرگوں میں اس کی نظائر کم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس واسطے زیادہ توجہ دینی چاہیے اس بات پر کہ ہر آدمی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود دعوت دے رکھی ہے، عام منادی پکار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آؤ جیسی حالت میں ہو، جس کسی کیفیت میں ہو، میری طرف رجوع کرو، مجھ سے مانگو۔ تو اب تمہیں کسی واسطے کی ضرورت کیا کہ جس کو دوسرے دعا کرائے تو کرو؟ اپنی جو حاجتیں ہیں جیسی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ساتھ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اس میں انشاءاللہ زیادہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اس میں نہ ریا کا اندیشہ، نہ اس میں شہرت طلبی کا اندیشہ۔ ہاں مانگو اس طرح کہ دل سے مانگو۔ تو فرمایا کہ نہ تو کسی مرائی اس کے شہرت طلب کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ریاکار کی جو دکھاوے کی خاطر دعا کر رہا ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ولا لائب، اور نہ اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جو کھیل کر رہا ہو۔ کھیل کرنے کا تو ہے نا کہ وہی جو ابھی بتایا تھا کہ دل اور دماغ تو کہیں اور ہیں، مگر زبان سے الفاظ دعا کے جاری ہے، دل سے نہیں کر رہا۔ لہذا فرمایا کہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے کہ یہ دعا یثبت بالقلب، کہ وہ دعا جو اس کے دل سے نکلے۔ جب دل سے دعا نکلتی ہے تو چاہے کتنے ہی الفاظ ٹوٹے پھوٹے کیوں نہ ہو، جب دل سے نکل رہی ہے تو باری تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، دل سے مانگ رہا ہے، اگرچہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خاص کرم فرما دیتے، دل سے نکلنے سے دعا کرنے والے کے اوپر خاص کرم فرما دیتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو الفاظ ہی نہیں آتے دعا کرنے کے، تو یہ خیال بالکل دھوکہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فصاحت و بلاغت نہیں دیکھی جاتی، فصاحت و بلاغت نہیں دیکھی جاتی. وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا اخلاص دیکھتے، طلب دیکھتے، مانگنے کا انداز دیکھتے. لہذا اس میں کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے پاس کوئی ادیبانہ الفاظ ہوں، فصیح و بلیغ الفاظ ہوں. ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرما لیں گے. آگے ایک اور حدیث ہے، یہ براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا دعا احدکم فلا یقول ان شئت بل یعظم المسألہ بل یعظم الرغبہ فإن اللہ لا يعظم علیہ شیء اعطاہ. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ چیز دے دیجیے مجھے، بلکہ پختگی کے ساتھ مانگے، عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ مانگے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے ہی دیجیے. یہ کہہ کر نہ مانگے یا اللہ اگر آپ چاہیں تو دے دیجیے اور چاہیں تو نہ دیجیے، بلکہ مانگے پختگی کے ساتھ اور اپنی رغبت کا پورا اظہار کرے. یا اللہ مجھے فلاں چیز کی رغبت ہے، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے اوپر کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی دینے میں. کتنی بڑی سے بڑی چیز مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھاری نہیں ہے. جو کچھ بھاری ہے مشکل ہے تمہارے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یار جو چیز بھی مانگو گے تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ اور عزم و پختگی کے ساتھ مانگو. اور دوسری روایت میں، اسی حدیث کے اندر دوسری روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فإن اللہ لا مستکرہ لہ، یہ کہنا کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو دے دیں چاہیں تو نہ دیں، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وہ تو وہ جو کچھ معاملہ فرمائیں گے اپنی حکمت بالغہ ہی سے فرمائیں گے. تمہارے حق میں خیر ہوگی تو دیں گے، خیر نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے، اس سے اچھی چیز دے دیں گے. لیکن تم مانگو تو یہ اہتمام کر کے پختگی کے ساتھ مانگو. یہ حاصل ہے ان دو تین احادیث کا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و تابعین نے دعا کے کچھ آداب بتائے. اور بھائی آگے بہت ساری حدیثیں آ رہی ہیں، اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے اصحاب ایمان کے لیے کہ اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم کرنے اور رکھنے اور مضبوط کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں. دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی چیز رکھی ہے کہ اس میں دین دنیا دونوں کے عظیم فوائد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قوی اور مضبوط اس دعا سے ہوتا ہے. عجیب اللہ جل جلالہ کی شان کریمی ہے کہ آدمی عام طور سے دعا مانگتا ہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے. یا اللہ مجھے رزق دے دیجئے، یا اللہ میرے روزگار اچھا کر دیجئے، یا اللہ مجھے ملازمت دلوا دیجئے، یا اللہ میری صحت اچھی کر دیجئے، یا اللہ مجھے مکان دلوا دیجئے. اپنے اپنے مقاصد کے لیے آدمی دعا مانگ رہا. اللہ جل جلالہ نے اس دنیاوی مقصد کے لیے دعا مانگنے کو بھی عبادت بنا دی. عبادت بنا. جب تم یہ دعا مانگتے ہو یا اللہ میری صحت اچھی کر دیجئے، میری بیماری دور فرما دیجیے، مانگ تو رہے ہو اپنی ذاتی دنیاوی مقصد کو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ملے گا بھی. لیکن اس کے ساتھ یہ کہ جتنی مرتبہ یہ دعا مانگو گے ہر مرتبہ ایک عبادت لکھی جائے گی. یعنی کیا مطلب کہ اس کا فوری نقد فائدہ تو یہ حاصل ہو ہی گیا کہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہو گیا، ایک نیکی کا اضافہ ہو گیا فوراً بلا تاخیر. یہ فائدہ تو فوراً ہی مل گیا. اب اس کے بعد بیماری سے صحت کی دعا مانگی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ عام حالات کو قبول فرما لیتے ہیں اور
صحت عطا فرما دیتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر بھی لگ جاتی ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس صحت سے زیادہ بہتر نعمت عطا فرما دیتے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کی حکمت کے مطابق، ان کی حکمت بالغہ کا فیصلہ ہے. لیکن جس چیز کی پکی گارنٹی ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں، وہ یہ کہ دعا کرتے ہی فوراً تمہارے لیے اجر و ثواب لکھا گیا، اور جتنی مرتبہ مانگو اتنی ہی مرتبہ اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. یہ براہ راست دعا کر لینا عبادت ہے. پچھلے بیان میں رمضان کے آخر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو عملیات ہوتے ہیں، عملیات کی خاطر کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، تعویذ وغیرہ، یا عملیات کی خاطر جھاڑ پھونک کرتا ہے، تو اس میں تلاوت کا ثواب نہیں. کوئی آدمی قرآن کریم کی آیت اس لیے پڑھے کہ اس آیت کے پڑھنے سے میری بیماری دور ہو، تو صرف جب یہ مقصد ہو، صرف دنیا ہی کا مقصد ہو، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو، تو اس صورت میں تلاوت کا ثواب نہیں. جائز ہے کرنا، اور جائز اگر کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے غرض سے آیات کی کہ بھئی اس سے میری بیماری دور ہو جائے، اس سے میرا قرضہ ادا ہو جائے، اس سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے، فلاں فلاں، یہ کام تو جائز ہے. لیکن جو تلاوت قرآن کا ثواب ہے وہ اس میں نہیں، اگر مقصود صرف دنیا کی کا یہ فائدہ تھا. ہاں اگر اصل مقصود ہو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، اور ضمن یہ بھی ہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی برکت سے میری فلاں مقصد بھی میرا حاصل ہو جائے گا، تو بے شک انشاءاللہ تلاوت کا بھی ثواب ملے گا. لیکن جہاں صرف مقصود جو ہے وہ دنیا کا کوئی مقصد ہو کہ میں اس کے ذریعے مجھے ملازمت مل جائے، اس کے ذریعے میرا قرضہ ادا ہو جائے، اس کے ذریعے میری صحت اچھی ہو جائے، اس کے لیے میرا بیمار تندرست ہو جائے، تو اس کام کے لیے اگر آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس کی تلاوت کا اجر و ثواب اس میں نہیں. معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کو یہ بڑا اچنبھی لگی یہ بات، حالانکہ کوئی اچنبھی نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تلاوت اگر صرف دنیا کی غرض سے کی جائے تو اس پر اجر و ثواب نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی آدمی اگر اجرت لینا چاہے تو اجرت بھی لے سکتا ہے. اس واسطے کہ دنیا کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے ہی نہیں، اجرت لینا جائز. اگر صرف یہ عبادت ہوتی تو عبادت کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر اجرت لینا جائز ہے. تو یہ اجر و ثواب اس میں ختم ہو جاتا ہے اگر خالص دنیا میں، اگر تلاوت کا مقصد نہیں ہو. لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ اس میں دعا سے ظاہر ہے مقصود اصلی جو ہے وہ دنیا کا کوئی مقصد ہے. یعنی یہ مقصد ہے کہ اللہ مجھے صحت مل جائے، یہ مقصد ہے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، یہ مقصد ہے کہ مجھے ملازمت مل جائے. باوجود ہے کہ اصل مقصود دنیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب عطا کرتا ہے. یہ فرق ہے اس میں اور اس میں. تو اس واسطے یہ تو اگر کوئی آدمی اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے کوئی تعویذ گنڈا کرے، کوئی عملیات جھاڑ پھونک کرے، تو بے شک اس سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس کو فائدہ ہوگا، لیکن ثواب ملنا مشکوک، کیونکہ وہ نیت پر موقوف. لیکن دعا اگر براہ راست کرے دنیا میں مقصد کے لیے، یا اللہ میرے لیے میرا پورا کام کر دیجیے، تو پھر دعا پکی، دعا کا ثواب پکا. تو اس واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل، یا ہمارے بزرگوں میں سے کئی بزرگوں کا یہ حال تھا کہ جب مجھ سے کوئی کہتا کہ جی فلاں مقصد کے لیے کوئی مجھے پڑھنے کو بتا دیجیے، عملیات یا کوئی تعویذ دے دیجیے، تو کبھی دے بھی دیا، کبھی بتا دیجیے کہ کوئی آتا ہے. ورنہ ساتھ میں یہ فرمایا تھا کہ بھائی ہمیں تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ براہ راست اپنے اللہ سے مانگو، دعا.
تو اس سے تمہارا مقصد بھی انشاءاللہ پورا ہوگا اور کم از کم ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں، وہ انشاءاللہ فوراً مل جائے۔ اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ الحاجہ 2 رکعتیں پڑھو اور 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، تو وہ اس کے اوپر اور زیادہ اجر و ثواب اور زیادہ قبولیت کی توقع ہے۔ تو یہ دعا ایسی چیز ہے کہ اس سے ثواب بالکل کھڑا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے الدعاء مخ العبادت، یہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، مغز ہے عبادت کا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سب کچھ کر لیا، تلاوت بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدہ بھی کر لیا، تحیات بھی پڑھ لی، سب سے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے کیا ہے؟ دعا، درود شریف، اور درود شریف کے بعد دعا۔ اور اس میں دعا میں آدمی جتنی بھی قرآن کریم کی آیتیں ہیں نا دعا والی، وہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں کو عام طور سے بچپن میں ایک آدھ دعا یاد کرا دی جاتی ہے، ربنا آتنا یا رب انی ظلمت نفسی یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ یاد کرا دی جاتی ہے، یہ تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس میں جتنے چاہے قرآن کریم کی دعائیں پڑھ لو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اعطني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، جو دعا ہے قرآن کریم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، جتنی چاہے دعائیں مانگو، وہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے آخر میں۔ تو الدعاء مخ العبادت، ساری عبادت کا مغز جو ہے وہ آخر میں یہ دعا ہے۔ تو اس واسطے یہ دعا ایسی چیز ہے کہ ایک طرف تو اس سے اجر مل رہا ہے، مقصد حاصل ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر مرتبہ جب دعا مانگو گے، جتنی مرتبہ مانگو گے اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق تازہ ہو، تعلق میں تازگی آئے۔ اس واسطے حکم یہ دیا گیا کہ کثرت سے دعا مانگو، کثرت سے دعائیں مانگو، یہاں تک کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے مانگو۔ گھبراؤ نہیں کہ چھوٹی سی بات کیا مانگو، نہیں، چھوٹی ہو تو مانگو اور بڑی ہو تو مانگو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ میرا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو درست کر دیں۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لینے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اپنا وظیفہ زندگی بنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور ہمارے سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اپنا اس کو حال بنا کہ جو کوئی حاجت پیش آئے چھوٹی یا بڑی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ یہ ہو گیا میرا یہ کام کر دیجیے، گرمی لگ رہی ہے یا اللہ گرمی دور کر دیجیے، ہوا چلا دیجیے، باہر نکلے سواری کا انتظار ہے یا اللہ سواری جلدی مل جائے، سواری میں بیٹھ گیا یا اللہ سواری میں آخر سے پہنچ جائے، یا اللہ اس سگنل رک گیا ہے، ٹریفک رک گیا ہے، خود کھول دیجیے، گھر پہنچے یا اللہ پھر جائیں گے پتہ نہیں کیا منظر سامنے آئے، اے اللہ آپ فضل و کرم سے گھر والوں کو عافیت کے ساتھ تندرستی کی حالت میں دیکھیں۔ ہر ہر قدم پر مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہر وقت کسی نہ کسی معاملے کی، کسی نہ کسی کام کی حاجت نہ ہو، ہے کوئی؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت لگی ہوئی ہے انسان کے ساتھ، لگی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی ہو یا بڑی لگی ہوئی ہے۔ آرز اس بات سے ڈالو کہ جو حاجت دل میں پیدا ہو رہی ہے، جو خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، وہ حاجت فوراً اپنے پاس رب کی
ہر کام میں ماں کو پکارتا ہے، امی امی کرتا ہے ہر حالت۔ ذرا سی گرمی لگے گی تو ماں کو پکارے گا، سردی لگے گی تو ماں کو پکارے گا، بھوک لگے گی تو ماں کو پکارے گا، پیشاب پکانے کی عادت ہوگی تو ماں کو پکارے گا، جو کوئی حاجت ہوگی ماں کو پکارتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر گھر سے باہر کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، کسی بچے نے کوئی تکلیف پہنچا دی تو جانتا ہے کہ ماں یہاں موجود نہیں ہے، نہ سن رہی ہے نہ کچھ، لیکن پکارے گا ماں ہی کو۔ اگر کسی نے بچے نے مار دیا، کوئی تھپڑ لگا دیا، کوئی تکلیف پہنچا دی، تو چاہے بازار میں کھیل رہا ہو، ماں سے بہت دور ہو، پکارے گا امی، کیا ڈر ہوئے گا، پکارے گا اسی کو، اس واسطے کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے سارے دکھوں کا مداوا، میری ساری مشکلات کا حل میری ماں میں ہے، لہٰذا اسی کو پکارتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ فرماتے ہیں کہ اپنے اللہ کے ساتھ کم از کم ایسا ہی تعلق قائم کر لو جیسے بچہ کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے بچے کا ماں کے ساتھ ہو کہ اس کو جب بھی کوئی حاجت ہوتی ہے ماں کو پکار، تم کو جب کوئی حاجت ہو اپنے اللہ کو پکار، یا اللہ یہ کام کرے کسی حال میں ہو، وہ تو اس کے باوجود پکارتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ماں موجود نہیں ہے، نہیں سن رہی، تمہیں تو پتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور سن رہا ہے، تو جس حالت میں بھی وہ پکارو اپنے اللہ، اور پکارنے میں زبان سے پکارو یا دل سے پکارو، زبان سے پکارو یا دل سے پکارو، زبان سے پکارے تو بھی ٹھیک، اور اگر زبان کا پکارنے کا موقع نہیں ہے تو دل میں دعا کر لو اللہ تعالیٰ، یا اللہ یہ کام کرا دیجیے، وہ تو علیم بذات صدور ہے، سینوں کے حال کا جاننے والا ہے، دلوں کے حال کا جاننے والا ہے، تو جب تم دل سے پکارو گے وہ بھی سنے گا۔ اس کی عادت ڈالو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ قلندری نسخہ ہے، قلندری نسخہ ہے، یعنی سارے مجاہدے ریاضتیں جو اولیاء کرام کرتے آئے ہیں اور کراتے آئے ہیں، ان سب کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنا۔ فرماتے ہیں یہ چٹکلے میں حاصل ہو جاتی ہے، اس طرح یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ عادت اس بات کی ڈالو کہ تمہارا دل ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ رہا ہو، کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو اللہ تعالیٰ سے، منگتے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور وہ بارگاہ بھی ایسی بارگاہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کتنا ہی بڑا سخی داتا ہو کوئی، اس کے بعد ایک مرتبہ مانگنے چلے جاؤ دے دے گا، 2 مرتبہ چلے جاؤ، 3 مرتبہ چلے جاؤ، لیکن اگر یہی وتیرہ بنا دیا 4 گھنٹے کھڑا ہے کوئی آدمی مانگنے کے لیے، تو آخرکار وہ ضد ہو کر بھگا دے گا کہ بھائی تو نے تو میرا پیچھا ہی لے لیا، تو وہ بھگا دے گا اس کو۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ جتنی مرتبہ جاؤ گے مانگنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ تمہیں اجر بھی دیں گے اور تمہاری مراد بھی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو بس اس کی عادت ڈالو، ہر ماہ بات اللہ سبحانہ، اور اس کا نسخہ کیمیا بتا گئے جناب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتا گئے؟ کہ جانتے تھے کہ میرے امتی جو ہیں یہ جب دنیا کے کام دھندوں میں نکلیں گے تو ان کو یاد واد نہیں رہے گا اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرنا رکھنا۔ تو اس واسطے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جتنے موڑ آتے ہیں، ہر موڑ پر آپ نے ایک دعا یا ذکر تلقین فرما دیا۔ صبح کو اٹھو تو یہ کہو، ہے کہ نہیں؟ صبح کو اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھ کے جب جانے لگو بیت الخلاء میں تو یہ کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہاں سے جب نکلنے لگو تو یہ کہو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ وضو کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرو، بیچ میں کہا اللہم اغفر لی ذنبی وسعی فی داری والک فی، ختم ہو جائے تو کہا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فجر کی نماز کے جانے لگو تو اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، یہ کہو۔ مسجد میں داخل ہونے لگو تو کہو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلنے لگو تو کہا اللہم انی اسألک من فضلک۔ ہر موڑ پر جو زندگی کے موڑ آ رہے ہیں جناب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں تلقین فرما دی ہیں، قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے، ایسی دعائیں تلقین فرما دی ہیں کہ ایک طرف تو اس کا حاصل یہ ہے
کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک دعا بھی قبول ہو جائے ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو، ایک دعا بھی قبول ہو گئی کسی وقت تو بیڑا پار ہو جائے. ایسی دعائیں کوئی مانگ نہیں سکتا جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر تجیب لے گئے ہر موقع پر. تو دعائیں اپنی ذات میں وہ بڑی عظیم الشان ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہو رہا ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ رہا ہے. تو جو آدمی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہر بدلتے ہوئے موڑ پر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر رہا ہے اور اس سے مانگ رہا ہے، اس کا تعلق میں اضافہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل ایجاد ہو گیا موبائل ٹیلی فون، ہر ایک آدمی کے پاس ہونے لگا. تو ایک آدمی جب اپنے گھر سے نکلا باپ کے پاس سے بیٹا اور سفر کرنے چلا گیا، تو اب اگر وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جہاں پہنچا وہاں سے باپ کو فون کرے کہ دیکھیے میں فلاں جگہ پہنچ گیا خیریت سے ہوں، تو کیا ہوگا کہ باپ کے دل میں بھی قدر ہوگی اور اس کو اطمینان بھی ہوگا کہ دیکھو میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا تعلق قائم کر رکھا ہے کہ ذرا بھی کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے اس کی اطلاع کرتا ہے. تو موبائل فون کے کنیکشن سے باپ اور بیٹے کے رشتے میں مضبوطی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس تعلق کا کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موبائل فون دے رکھا ہے ہر صاحب ایمان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا، کہ ذرا تمہارے موڑ زندگی کے اندر کوئی نیا موڑ آئے فوراً اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہو اپنے پروردگار. اور یہ سوئچ آن کر لیا تم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، اس رشتے کے اندر قوت پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو گیا تو جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی نفس اور شیطان کے حملوں کے مقابلے میں انسان طاقتور. یہ سارے شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں یا نفسانی خواہشات کے حملے ہوتے ہیں وہ اس واسطے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں نا، تو کمزور کے اوپر ہر ایک حاوی ہو جاتا ہے مر کے ضعیفی کی سزا مر کے مفا جاؤ. تو جو آدمی کمزور ہے تو اس پر تو ہر ایک اپنا زور آزمائے گا، تو شیطان بھی آزمانا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر تعلق مضبوط ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس میں قوت ہو، تو پھر شیطان کا کوئی حملہ کارگر نہیں ہوتا. ان قید الشیطان کان ضعیف، شیطان کا مکر ہے قرآن کہتا ہے بڑا کمزور ہے، اس کے لیے طاقتور ہے جو اس کے آگے پھسل جائے اور اس نے اللہ کے ساتھ اس نے راستہ استوار کیا ہوا. لیکن جب اللہ کے ساتھ راستہ مضبوط ہے تو پھر کہاں کا شیطان اور کہاں کا نہیں، وہ پھر اس کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ہر حملے کا مقابلہ کرتے ہیں. اس واسطے یہ بہترین نسخہ ہے، نسخہ کیمیا. یہ ادعیہ معصورہ جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں، معمولی بات نہ سمجھیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جیسے بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں لہذا اس کی اہمیت نہیں رہتے. یاد رکھو یہ بہت عظیم الشان خزانہ ہے یہ دعائیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ایک دعا کے پیچھے معانی کی اور مضامین کی کائنات ہے اس کے پیچھے. میں نے کچھ دنوں سے بیت المکرم میں جو جمعہ کے اندر یہ شروع کر رکھا تھا ادعیہ معصورہ کا بیان، ایک ایک دعا کا بیان. تو سال ہو گیا، ابھی تک 8-10 دعاؤں کا بیان ہوا تھا کہ سال گزر گیا. ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اس کے اوپر اس میں معانی اور مضامین کی کائنات پوشیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے. تو معمولی بات ہے، اس کو خود اہتمام کر کے خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، عادت ڈالیں کہ ہر مرحلے پر یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا زبان پر آ جائے. اور بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ ساری دعاؤں کے مجموعے چھپ گئے، ترجمے بھی چھپے ہوئے ہیں، تو ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لو. عربی جن کو نہیں آتی وہ ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھ لیں اور دیکھیں کہ کیا کیا مانگا گیا ہے. اور جب وقت آئے تو گزرا دھیان سے وہ دعا مانگ لیں، دھیان سے مانگ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے
جو مخصوص فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا. تو اسی حضرت ہمارے یہاں فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سارے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو جب ہو اللہ کے سامنے رکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ ہے. البتہ اس دعا کے آداب ہیں کچھ، جیسا کہ 2-3 باتیں یہاں پر عرض کی گئی ہیں پیچھے ان روایات کے اندر. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے تو اس میں کچھ آداب ہیں کہ بھئی آدمی بہتر ہے کہ بابوجو ہو، بہتر ہے کہ قبلہ رو ہو، بہتر ہے کہ آدمی جو ہے وہ یکسو ہو کر دعا مانگے. یہ وہ دعا ہے جو اہتمام کے ساتھ مانگے. لیکن اللہ جل جلالہ نے آسان اس کو اتنا کر دیا ہے کہ شرط کوئی نہیں لگا، شرط نہیں لگا کہ ہمیشہ باوجود ہی مانگو تو دوں گا. وضو کی شرط نہیں. یہاں تک کہ جنابت سے پاک ہونے کی بھی شرط نہیں. اس حالت میں بھی مانگو تو اللہ تبارک و تعالی جہاں جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں. دعا مانگنا جنابت کی حالت میں بھی جائے، یہ شرط نہیں لگا. قبلہ رو ہونے کی شرط نہیں لگا کہ ہر وقت قبلہ رو ہو کے مانگو. جس وقت چلتے پھرتے مانگ رہے ہو ٹھیک ہے. البتہ مانگنے کی طرح مانگو. دعا ہمارے بھائی صاحب تعالیٰ فرمایا کرتے کہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے. یہ دعائیں جو ہیں یہ سمجھ کر اور مانگنے کا انداز مانگو. یعنی جیسے تلاوت ہو رہی، جیسے کبھی کہا گیا کہ کھیلتے ہوئے دل کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. اور بھائی ایک بات اور ہے بہت اہم، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہت اہم شرط ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال، حرام آمدنی کے ساتھ، حرام کھانے کے ساتھ دعا قبول نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بعض اوقات اس طرح دعا مانگتا ہے کہ اس کا حال پراگندہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، عاجزی کے ساتھ، بڑی الہاوزاری کے ساتھ رو رو کر اللہ کو پکار رہا ہے، یا رب یا رب کر کے تو پکار رہا ہے. لیکن فرمایا وہ باقل ہو حرام ملبس ہو حرام، کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس سے جو لباس پہن رکھا ہے وہ حرام، اس کے جسم کو جو غذا ملی ہے وہ حرام سے ملی ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ، اس کے لیے دعا کیسے قبول ہے؟ تو اس واسطے دعا کی ایک لازمی شرط ہے حلال آمدنی، حلال رزق، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ان آداب کے ساتھ مانگی جائے گی دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و امید ہے کہ انشاءاللہ قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پر اجر بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے ذریعے تعلق مع اللہ میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. بس آج کی محفل میں اگر ہم یہ سبق لے لیں کہ اپنی زندگی کے اندر عادت ڈالیں دعائیں مانگنے کی، اللہ تعالیٰ سے ہر بات اللہ تعالیٰ سے کہنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجلس کا حاصل اتنا ہے. آج بس اتنا ہی، تو آگے بات کرنے گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف